अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, पूरे GTV की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बां है। यकीनन आप लोग अपने अपने घर पर कुर्बानी से फ्री होकर रात के इस पहर, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जहां इस शो में रोज़ाना हम सियासत पर बात कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स पर बात कर रहे होते हैं, तो आज का जो सबसे बड़ा करंट अफेयर है वो तो ईद कुर्बां है। ज़ाहिर है कुर्बानी है, ईसार है, तो हमने सोचा कि इस ईद कुर्बां पर आपकी जो मुलाकात है वो कुछ ख़ास शख्सियात से करवानी चाहिए। और उन ख़ास शख्सियात से भी हमने ये कुर्बानी मांगी कि आज ईद की मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वो ख़ास तौर पर वक्त निकाल रहे हों, हमारे लिए वक्त निकाल रहे हों और आपके लिए वक्त निकाल रहे हों। हमारे साथ कौन मौजूद है, मैं पहले आपसे तारुफ़ करवाए देती हूँ। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। रोज़ाना आप इन्हें टीवी पर देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ शोज़ के अंदर ये तज्ज़िया अपना किसी न किसी टॉपिक के ऊपर दे रहे होते हैं, लेकिन आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इतनी मसरूफियत में से। ईद के दिन आए लोगों के बहुत बिजी होते हैं तमाम लोगों की तरह आप, लेकिन फिर भी नवाजिश कि आप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सर। और जो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब। हमाद हसन साहब को भी हम वेलकम करते हैं। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। आप ज़ाहिर है कि सिर्फ तज्ज़ियाकार नहीं हैं, आप लिखारी भी हैं। ईद के हवाले से भी आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखते होंगे, वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, देखने वालों से शेयर करना चाहेंगे। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं जी नामी ग्रामी सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने मसरूफ़ दिन में से वक्त निकाला। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ईद का दिन है, तो फैसल चौधरी साहब आपकी इजाज़त से अगर मैं ये पूछ सकूं आपसे कि कितने बकरे ख़रीदे या बड़ा जानवर ख़रीदा, और आपका ताल्लुक़ मैं चाहूँगी कि आप देखने वालों को ज़रूर बताएं कि किस इलाके से है, क्योंकि लोग इलाके से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे हमाद साहब के साथ उस रोज़ हम एक शो के अंदर मौजूद थे, तो हमाद साहब ने फरमाया कि जो KP है वहाँ पर लोग ज़्यादा बड़ा जानवर कर रहे होते हैं। तो आपके यहाँ किस चीज़ की कुर्बानी होती है? नहीं, हमारे यहाँ पे जी बकरों की कुर्बानी होती है और 3 दिन होती है। इससे एक दिन पहले, जैसे कल हुई, आज है और कल होगी, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो है वो इज्तिमाई कुर्बानियाँ जो हैं वो अलहदा होती हैं, लेकिन क्योंकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो हमारे ताल्लुक़ में चाह रही हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे ख्याल में किसी को ये शक नहीं है, मेरा ताल्लुक झेलम से है। झेलम से। और मेरे आपकी वजह से झेलम खबरों में भी रहता है ना, तो किसको पता नहीं होगा। हाँ, नहीं झेलम तो देखिए जी, वो तो एक घर है पर आप इलाका है। तो आप इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, तो कुर्बानी वहाँ जाके हमेशा की नहीं, हम देखिए हमारा तो चलो ये भी खुशकिस्मती है ना, नज़दीक है, घंटे डेढ़ का सफ़र है, तो हम चले जाते हैं। GT रोड से जाते हैं? GT रोड से जाते हैं और वहाँ पे जाके तो जो ईद है वो तो हमेशा घर पे होती है। ईद घर पे होती है। चलिए मैं वापस आती हूँ कि घर पे ईद पे क्या क्या होता है, मेहमान आते हैं, किस तरह से रहती है। हमाद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। KP का ज़ाहिर है कि लास्ट टाइम जब हम इकट्ठे थे तो आप जिक्र कर रहे थे, आप इस्लामाबाद में नहीं कर रहे होते ईद, आप भी अपने आबाई इलाके में जाते हैं, और किस तरह से आज तो चले आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन कैसे आज का दिन गुजारा आपके सारा? बहुत शुक्रिया आसमा। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सवाबी ज़िला से है। पंचपीर मशहूर गाँव है इल्मी हवाले से, वहाँ से, और ये इस्लामाबाद को नज़दीक पड़ता है। यानी जैसे ही आप पेशावर की तरफ जाते हैं तो पहले आप सवाबी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होते हैं, दरिया सिंध के उस पार। ज़ाहिर है कि एक देहाती पस मंज़र से ताल्लुक़ की वजह से इन रवायात को, इन मजहबी अक़दार को, इन मामलात को हम कदर गहराई के साथ, यानी शहरी ज़िंदगी की निस्बत देहाती लोग ज़्यादा गहराई के साथ जानते हैं। मैं मरवत साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि खुद कुछ करते हैं, आपकी शख्सियत भी थोड़ी ऐसी दिखती है कि बस आप तो बकरे को लटा लेते होंगे या इवन भेड़े को भी लटा लेते होंगे और कहते होंगे भाई मैं किसाई विसाई की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही सब कर लूँगा। वाकई ऐसा है? अभी तो आप सूटेड बूटेड होके आए हैं, सुबह दिन कैसा गुजारा आपने? शलवार कमीज़ पहना था, कोई मुकम्मल एक कसाई टाइप हुलिया बनाया था, जानवर खुद किया, क्या किया? बहुत शुक्रिया ईद की खुशी पे मदू करने का सर। बाकी सूटेड बूटेड इसलिए हूँ कि ये सूट मैंने ईद के लिए ख़रीदा था। अभी मैं इमारात गया था चंद दिन पहले। तो दूसरी बात ये है कि ईद हमारे लिए बस नाम की हद तक ईद रह जाती है। क्यों? ये ईद उल बकर तो बस हमारे यहाँ वैसे रिवायती त्यौहार के तौर पे नहीं, बल्कि
بکرے کو ذبح کرنے کی حد تک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح عید الفطر میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے جاتے ہیں, ہلچل ہوتی ہے. یہ بس نہیں تو صبح مہمان نہیں آتے ملنے کے لیے, بیٹھک نہیں نہیں, لگتی عید ہے؟ البقر پہ کوئی مہمان نہیں آتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ہاں پہلے ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی تھی, ابھی بھی ہمارے گاؤں میں نہیں, ہمارے ہاں نہیں ہے. کہ گوشت پکایا بھی جاتا ہے گھر میں, پکایا تو جاتا ہے پڑوس میں, دوسروں کو بلانے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے عموماً ہمارے علاقے میں خود مطلب بہت سارے سالوں سے دمبے ذبح کرتا ہوں. اچھا, اور 3 دمبے ہوتے ہیں اور ایک اونٹ کی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اب اس سال جو ہے میرے خیال میں 4 دمبے ہوں گے, کیونکہ میرا بیٹا بھی بالغ ہو گیا ہے تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے. مذہبی فریضہ ظاہر ہے کہ ہم پر یہ چیز فرض ہے, تو کیسے بھی حالات ہوں تو یہ چیز تو کرنا پڑتی ہے جو صاحب حیثیت ہیں. ہاں, لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ عید کے دن ذرا ٹینشن سے فری ہو کے منائیں, تھوڑا سا بچے اس بن کا کیا جائیں. طریقہ ہے ٹینشن سے فری ہونے کا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ فون بند کر دیتے ہیں, بات نہیں کرتے فون کسی سے. مجھے بہت برا لگتا ہے. اچھا, میں مطلب ہے کہ فون کال فون میں کوئی 1-2 نمبر تو ایسے ہوں گے جو اچھے لگتے ہوں گے. ابھی فیصل صاحب مجھے آفر بتانے والے تھے, میرا میں ابھی خیال سے ہے پوچھوں گی. کہ نہیں 1-2 نمبر مطلب یہ ہے کہ میں بیسیکلی ہمیشہ ضرورت کے مطابق بات کرنے کا عادی ہوں. اب یہاں پہ ایک زمانے میں میرا نمبر پی ٹی آئی کے ورکروں کے پاس پہنچ گیا تھا, تو مجھے 1800 کالیں دن میں کم از کم آیا کرتی تھی. جی میں چیچا وطنی سے بول رہا ہوں, جی میں عید پہ بھی تو آتی ہوں گی نا بہت ساری میں آپ کو کالز. عرض کروں نا, ان سے میں پوچھتا تھا کہ بھائی کیا کام ہے, وہ جی بھائی آپ کے فین ہیں. تو یہ فینوں کو اٹینڈ کرتے کرتے جناب علی میرا سارا دن جو ہے, اس کے بعد میں نے نمبر ہی چینج کر دیا تاکہ جان چھوٹ جائے. فیصل صاحب سے بھی میرے خیال میں پوچھ لیتے ہیں. فیصل صاحب کو تو جب بھی میں نے دیکھا ہے فون پہ دیکھا ہے, ایون آپ شوز کے بیچ میں بھی فون پہ ہوتے ہیں. اور میں نے آپ سے اجازت دی تھی آف ایئر کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. کوئی ایسا نمبر فون میں جو بہت فیوریٹ ہے, جو کسی بھی وقت بجے, جو کبھی بھی ابھرے اسکرین کے اوپر, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کال تو اٹینڈ کریں, یہ اس لیے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں, ٹی وی کے بغیر بھی وہ اس سے امپورٹنٹ کال ہوتی کوئی نہیں, کیونکہ آبویسلی جو خاتون خانہ ہے وہ جب بھی آپ کو کال کریں گی تو کوئی نہ کوئی چیز خبر ہوتی ہے. آپ کے تو بچے بھی بہت کیوٹ سے میں نے دیکھا, وہ شوز میں بھی آ رہے ہوتے ہیں سامنے. وہ بچے جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو ایک کو تو ہم ٹی وی پہ بہت بار دیکھ چکے ہیں, آپ کو گلے لگاتے ہوئے, آپ کو کس کرتے ہوئے, خاص طور پہ تب جب آپ لائیو ہیں. بالکل, اس کو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ لائیو میں کیسے انٹری دینی ہے, تو وہ اب تھوڑا سا بڑے بھی ہو گئے نا, تھوڑے سیکھ گئے. تو بہرحال یہی نمبر ہے. پھر والدہ کا نمبر ہوتا ہے, بھائیوں کا, فیملی کے نمبرز ہی ہوتے ہیں جی جو زیادہ. اور فیملی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کبھی؟ بکرا منڈی گئے آپ یا نہیں؟ ملازم جاتے ہیں اور لے آتے ہیں؟ نہیں, ہمارا سلسلہ اور ہے. اچھا, ہمارا گھر میں ہی ہے جانور کچھ؟ گھر میں جانور, اور ہمارے جو ہے نا جی وہ ہر سال, کیونکہ ہمارے لگے بندے ہوتے ہیں, تو ہمارے جو دوست ہیں جو ان کے قربانی کرتے ہیں, وہ ہر سال اچھے بکرے لے کے 2-3 دن پہلے. گفٹ تو نہیں ملتے بکرے؟ نہیں, گفٹ کی قربانی نہیں ہوتی. عید تو بچوں کا فنکشن آنا چاہیے زیادہ. لیکن بڑی عید تو نہیں, بڑی عید تو کسی حد تک گھر کے جو مرد ہوتے ہیں نہیں, وہ بھی بکرا دیکھیں نا, بکرا لے کے جانا, ان کو کبھی چھری چلائی آپ نے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ریلی سوری جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جو اس فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ایون جو وکلاء بھی ہوتے ہیں, وہ صرف کلائنٹس پہ چھری چلانا جانتے ہیں. ویسے بھی جاننا چاہیے بکرے شکرے پہ بھی چلاتے ہیں چھری کے؟ نہیں, اپنا کلائنٹس پہ چھری کیوں چلاتے ہیں؟ ہم تو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ان کو کلائنٹس پہ چھری چلائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ نہیں, چھری چلانے سے مراد ان کی جیب پہ چھری چلانا. نہیں, جیب پہ تو میرے خیال میں حماد بھائی ناراض نہ ہو, جتنے صحافی تیز ہیں چھریاں چلانے میں, ہم تو وکیل جو ہیں وہ تو شیر افضل بھائی مجھے سپورٹ کریں گے. اچھا, ابھی ہم تو ایک بات میں اور بھی کروں. ہم 2 صحافی یہاں نہیں بیٹھے, یہ بھی صحافت کرتے رہے. نہیں تو یہ ہمارے کولیگ تھے, بڑے اچھے صحافی تھے, انگریزی صحافت سے وابستہ رہے, اور انہوں نے جرنلزم کیا بھی ہے. میں نے کہا جی میں خود جرنلزم میں گریجویشن کی ہے, لیکن جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب نہیں آپ لوگ دے رہے. بھائی 2 وکلاء قانون سے منسلک لوگ بیٹھے ہیں. فیصل بھائی کے بجائے آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کرتے ہیں نا. یقیناً چوری تو چلاتے ہیں وکیل,
हाँ, चलाते हैं। और देखिए ना ये फैसल साहब क्यों नहीं मान रहे? वो टैक्स वैक्स के चक्कर से तो नहीं बचना चाह रहे? नहीं, टैक्स तो मैं नहीं, वो शायद जो है प्रोफेशन पे चीज़ को ले गए। और अभी देखिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी शो शुरू होने से पहले कि सिर्फ सच बोलना है, उसका जवाब आपने क्या दिया था मैं चाह रही हूँ आप देखने वालों को बताएं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की नाजरीन कि शो जब शुरू हो फैसल साहब तो सिर्फ सच बोलना है, उसका जवाब फैसल साहब ने क्या दिया था? नहीं, सच जो है वो उतना ही बोला जाता है जितना आप अफोर्ड कर सकें। हम सच बोलना शुरू हो गए, आप चला नहीं सकेंगे। असल में ये दोनों है कामयाब वकला माशाअल्लाह, पाकिस्तान के बड़े नाम है हमारे मुल्क का, तो ये बड़े एहतियात के साथ बात करते हैं कि ज़हन में टैक्स की बात भी है, इनके ज़हन में नहीं, वैसे अभी आप एक यात्रा पे गए हुए थे, उसके बाद तो मेरे ख्याल में आप भी एहतियात से बात करते हैं। हमारा तो बाहर ओढ़ना बचोड़ना ही ऐसी है। नहीं, मैं तो देखिए मैंने इस साल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो लिहाजा मैं तो टैक्स भी देता हूँ, और ये वो टैक्स हैं जो खुद मैंने अपने अगेंस्ट असेस किया है। ये इसमें वो टैक्स नहीं है जो बिलों में हम देते हैं, बिजली के बिलों में या बिल वास्ता टैक्सेशन। हाँ, एग्जैक्टली। तीनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियां आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी अपने मेहमानों के साथ सेलिब्रेशंस जारी रखे हुए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारी ईद के इस स्पेशल शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इंतज़ार नहीं कराएंगे आपको, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दोबारा से। टिक्का बोटी की भी मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं, क्योंकि ईद की बात है, टैक्स पे, मईशत पे, इन चीज़ों पे तो पूरा साल ज़ाहिर है कि हम बात करते रहते हैं। टिक्का बोटी पे मुझे याद है हमाद साहब ने अपने घर में दावत दी हुई है, तो मेरे ख्याल में 2 लोगों को और भी उसमें शामिल कर लेते हैं। कभी खुद कुकिंग की, कोई आपने बारबेक्यू खुद से किया, या आजकल तो रिवाज है कि बस हम लोग खुद ड्राइंग रूम्स में बैठ जाते हैं और मुलाजिम सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें कोई ख़ास ऐसा मज़ा नहीं होता फिर उस चीज़ में। असमा मुझे खुद शायद मैं चाय भी अच्छी तरह ना बना सकूं, हद दर्जा ना लाइक कुकिंग के हवाले से, लेकिन ये कि मेहमानों का सिलसिला शेर अफजल मरवत चूँकि हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, बल्कि एक फैमिली का हिस्सा है हमारे, हम दोनों एक दूसरे के फैमिली बहुत करीब है। उस दिन हमने शो में बात की थी ना, तो इंशाल्लाह एक और इन्होंने कहा कि फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़, तो एक बड़ा खाना इंशाल्लाह रख लेते हैं, सारे दोस्तों को जमा कर लेते हैं। अच्छा, बड़े खाने की बात हो रही है तो मेरे जहन में एक सवाल है। अच्छा, बचपन में होता ये था कि अम्मा अब्बा लोग हमें कभी कहा करते थे कि गोश्त ले जाओ फ़लाँ के घर दे आओ। मुझे याद है कि मैं अक्सर डंडी मारा करती थी, और जो मेरी फेवरेट दोस्त होती थी मैं उसके घर दे आया करती थी। फैसल साहब, आपसे मैं पहले पूछ लेती हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आज आपको दुम्बे की एक रान दी जाए और कहा जाए कि ये 3 सियासतदान हैं या 3 मशहूर शख्सियात हैं पाकिस्तान की, कुछ उसमें वकला भी हैं, ये रान आप किसको गिफ्ट करना चाहेंगे? 3 नाम हैं आपके पास। सलमान अकरम राजा को वो रान देना चाहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को पेश करना चाहेंगे वो रान, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब। वजह देखिए, वो बड़े एक काबिल इज़्ज़त मोहतरम आदमी हैं, और इन तीनों में से मैं समझता हूँ कि जो पहला नाम लिया आपने वो तो उन दोनों की तौहीन है कि वो शख्स को आप किधर लेके गए, वो चीज़ नहीं, खैर ये देखें, थोड़ी सी सखावत दिखाएं, उजड़ी उनको दे दें। यानी आपकी राय मैं वो भी नहीं दूंगा। ये दोनों एक पेज पर है इस सिलसिले में। मैं उसको उजड़ी भी नहीं दूंगा, मैं तो उसको वो जो है पाए दे दें। चलो, नहीं, पाए भी नहीं देंगे। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, सिरी भी नहीं देंगे उनको, मतलब उन्हें काबिल ही नहीं हम समझते, हम तो ताल्लुक वालों को रखते हैं। नहीं, मैं तो खैर मौलाना साहब इतना दिल बड़ा कर दूंगा, उजड़ी भिजवा दूंगा। नहीं, लेकिन असल उजड़ी आप दे रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, और रान आप किसको दे रहे हैं? रान मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को दूंगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से फिर मैं बिलावल को पसंद करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं? उन्होंने वजह भी बताई, बड़े मोतबर हैं। देखिए, ये उनकी राय है और मैं एहतराम करता हूँ। सलाम दुआ भी नहीं है अब आप लोगों की? कोई सलाम दुआ नहीं है, बल्कि मुझे पहलूताई करनी पड़ी ज़रा साइड पे होके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी ईद पर आपको अगर कोई वो दिखाई दे जाए तो ईद मिलेंगे, क्या करेंगे, या फिर पहलू तही कर जाएंगे फजलुर रहमान साहब से? देखिए, मैं कोई मतलब है कि इस तरह भी नहीं हूँ कि मुझे हमेशा अंदेशा ये होता है कि अगर किसी, यानी मैं मौलाना साहब जो हैं उसने बड़ी शफकत दी, 8 साल जो उनके साथ गुजारे ना,
بڑے پیار محبت اور بڑے احترام سے ہمارے گزرے ہیں. یہ الیکشن کا میں صحیح ہو گیا, ایسا نہ ہو, ٹھیک یہ ہو گیا. بات آپ نہ ہوتی. ان تینوں میں بلاول صاحب کو پریفر کریں گے, ان کو وہ کریں گے. اچھا میں حماد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ ظاہر بڑے صاف کو انسان بھی ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں, اور جو لکھاری ہوتے ہیں وہ میں دیکھتی ہوں کہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے نا, یو نو. مجھے بتائیے گا, صاف سچ بات کیجیے گا کہ اگر 3 خواتین کے میں آپ کے سامنے نام لوں, 3 سیاست سے جڑی ہوئی خواتین کے, کہ کسی ایک کو آپ نے یہ مشورہ دینا ہے کہ ان کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور باورچی خانہ سنبھالنا چاہیے, کیونکہ آپ کو تو خود چائے وائے بھی نہیں بنانی آتی, لیکن آپ یہ بتا دیں ان میں سے باورچی خانہ کس کو سنبھالنا چاہیے؟ فریال تالپور صاحبہ کو سیاست چھوڑ کے کچن سنبھال لینا چاہیے, شازیہ مری صاحبہ کو ایسا کرنا چاہیے, یا پھر شیزا فاطمہ صاحبہ کو؟ دیکھیں, پہلی 2 خواتین کا جو آپ نے نام لیا تو ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں سیاسی طور پر, لیکن وہ ایک سیاسی جدوجہد سے بھی گزری ہے, یعنی پیپلز پارٹی سے وابستہ رہی ہے. یعنی زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں, 10-12 سال جیل کاٹی ہے نا, تو ایک بہن ہونے کے ناطے فریال تالپور صاحبہ کا دکھ, پھر خود بھی جیل گئی. اسی طرح شازیہ مری صاحبہ فیلڈ میں باقاعدہ الیکشن لڑائے, مخصوص سیٹوں پہ نہیں بلکہ الیکشن بھی لڑا. ان کے والد عطا محمد مری صاحب بھی معروف سیاستدان ایفرٹس ہیں, جبکہ شیزا فاطمہ جو غالباً خواجہ آصف کی بھانجی ہے, خواجہ آصف صاحب کی بھانجی بھی ہے, تو ان کی کوئی جدوجہد مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے کون سی جدوجہد کی ہے. ان کی جدوجہد خواجہ آصف کے نام سے شروع ہوتی ہے, اسی پر ختم ہوتی ہے آ کر. لیکن ان کو کچن سنبھال لینا چاہیے, ان کو ٹھیک ہے, میں یہ ان پہ لاگو نہیں کر سکتا, یہ میرا حق ہے. لیکن اسی مسلم لیگ کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی, جنہوں نے مشکلات کاٹی, جنہوں نے سختیوں کا سامنا کیا, اس لیے کہ ان کو پارٹی کی لیڈرشپ نے موقع نہیں دیا. ایک مخصوص کلاس سے وہ چھایا ہوا ہے. آپ اختیار ولی صاحب کو دیکھیے کہ جب انہیں عہدہ نہیں دیا گیا تھا تو کس طرح سے انہوں نے ٹی وی پر آ کر اس چیز کا گلہ کیا کہ میری ایفرٹس ہیں پارٹی کے لیے, میں نے اتنا کچھ کیا, میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد انہیں عہدہ مل گیا. میں آپ کو اختیار ولی جو ہیں, اختیار ولی صاحب کی وہ اختیار ولی صاحب میرا خیال ہے اس سے بہتر عہدے کے حقدار ہیں. کے پی میں اس نے پی ایم ایل این کو زندہ رکھا ہے, ورنہ تو جتنے بھی تھے سارے موسمی صدور آئے. ایک اختیار ولی ہیں جو اور وہ پرانے بھی بہت چودھری صاحب, اختیار ولی کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں میں نے خود دیکھی ہے. اس کے ادھر پیچھے کمر پہ شدید زخم کے نشانات میں نے خود دیکھے ہیں. جب مشرف ماشاء اللہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, تو وہ سیاسی کارکن ایک الگ چیز ہے. سیاست کے لیے کوئی قربانی ہو, ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریوارڈ. اچھا, ایک چیز میں ذرا آپ کے ناظرین اور تمام دوستوں کی آگاہی کے لیے, شیزا فاطمہ جو ہے نا وہ بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہے. یہ آسپیکٹ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. سوالات کے جوابات دیتی ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ جتنی قابلیت کے ساتھ اور جتنے کنونسنگ طریقے سے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انٹیگریٹی وائز جو ہیں وہ بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتی ہے. فیصل صاحب سے ہی پوچھ لوں, فیصل صاحب آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے, ویسے تو میرے خیال میں اکثر ہی آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ اس لیے بھی رہتا ہوگا, فواد صاحب ظاہر انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں, اور آپ خود جتنے اب آپ اسکرینس پہ روزانہ آپ آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ یا ٹی وی پہ آتے ہیں یا پھر سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں, ایسا ہے ویسے؟ نہیں, میں صرف اسپورٹس دیکھتا ہوں. صرف اسپورٹس دیکھتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو تجزیہ آپ دیتے ہیں گھر جا کے نہیں دیکھتے, اس کا کوئی جواب کوئی آیا ہو کسی طرف سے, کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ وہ جو نارملی ابھی سوشل میڈیا پہ اتنا آ جاتا ہے, ویسے بھی بندہ پڑھتا ہو تو آ جاتا ہے. اور فواز صاحب کی انفارمیشن منسٹری وغیرہ کے دور میں ہم تو کبھی پھٹکے بھی نہیں تھے وہاں پہ, ہلکے کے کاموں کے لیے جاتے تھے. اور باقی وہ فواز صاحب جو ہے نا وہ اپنی منسٹری میں نہیں مداخلت کرنے دیتے, وہ تو کبھی اعظم خان کو نہیں کرنے دی تھی تو ہمیں کہاں کرنا. نہیں, یہ تو میں واقعی اس چیز کی گواہ ہوں, بالکل. میں نے فواد بھائی وہ اپنا اس میں بڑا بہت فیئر رہے وہ اپنے سارے معاملات میں اپنے دور میں. اچھا, لیکن چلیں اسپورٹس سے ہٹ کر اگر آپ کو ایک چوائس دی جائے کہ آپ کوئی اور ٹی وی چینل دیکھیں, جہاں کوئی نیوز چینل دیکھ لیں, وہاں سیاستدانوں میں سے کوئی ایک تقریر کرنے آ جاتا ہے, تو آپ سننے کے بجائے یہ سوچیں گے کہ نہیں میں اس کی آواز بند کر دوں, اس سے اچھا کہ میں واپس اسپورٹس چینل پہ سوئچ کر جاؤں. فاروق ستار صاحب, وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب, یا علی امین گنڈا پور صاحب, اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون ہے جس کی تقریر سننے کے لیے آپ ان تینوں میں سے رک جائیں گے. علی امین کی. یہ تو پھر وہ نہیں ہو گیا کہ وہ ریوڑیاں جو ہیں وہ اپنے اپنوں میں بانٹی جا رہی ہیں, لوگ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ علی امین جو ہے نا, ایک تو وہ تقریر جو کرتا ہے
وہ غیر روایتی سی ہے. ہاں، پھر اس کی آواز بھی بڑی مزیدار مزیدار ہے. پھر وہ ظاہر ہے یار ہمارا بھائی ہے اپنا, ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. اچھا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں انہوں نے بہت زیادہ عجلت یا کچھ جذباتیت دکھائی. مثلاً جب انہیں دھرنا جب تھا اور ان کو ایک جگہ پہ رک جانا تھا سنجانی پر, تو اس وقت انہوں نے شاید کسی اور کی سنی یا اپنی منمانی کی, سنجانی پہ دھرنا نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ علی کا کوئی قصور مجھے بتائیں کہ آپ پتہ اس میں نام علی لیں گے امین کا شخصیت کا نہیں, نہیں, میں کا کہ نہیں سمجھتا لیں ہوں گے. آپ بات کریں بی بی کی. جی بات یہ ہے کہ علی امین کا کوئی قصور نہیں تھا, اور وہ جو علی امین مشورہ دے رہے تھے بی بی کو سننا چاہیے تھا. ان کی سیاست کی سمجھ نہیں ہے. ان کا مشورہ یہی تھا کہ سنجانی پہ رک جائیں علی امین صاحب کا, وہ یہ مشورہ سنا نہیں گیا. نہیں سنا, جس کا نقصان ہوا پارٹی. مروت صاحب بہت نقصان ہوا. انفیکٹ مروت صاحب آپ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی سننا چاہیں گے؟ آپشن کیا ہے؟ آپشنز فاروق ستار صاحب, وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب, ہو سکتا ہے وزیر خزانہ کوئی اچھی بات ہی کر جائیں کبھی. دیکھیں یہ ان کی بات ہے فیصل صاحب کی, یہ ان تینوں میں سے غیر روایتی گفتگو علی امین خان کرتا ہے, تو لہٰذا ایک تو وہ آپ اس کو جب سنیں گے تو کوئی نئی چیز آپ کے نالج میں آئے گی, ٹھیک, اور دوسرا کھلا ڈلا آدمی ہے, کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. فاروق ستار صاحب کو اگر سنیں گے تو عموماً اسمبلی میں سنتے ہیں اور پھر بیٹھتا ہی نہیں ہے, تقریر اتنی لمبی ہو جاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ایشو پہ شروع ہوئے تھے. نیند کے لیے اچھا ہے, مطلب ہے کہ آدمی جو ہے اگر سونا چاہے تو فاروق ستار صاحب کو سنیں. بالکل جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. عید کی خوشیاں مناتے رہیے اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. ویلکم بیک جی. آئی ہوپ آپ زبردست انداز میں عید منا رہے ہوں گے, خوب گوشت کھا رہے ہوں گے اور مہمانوں کو مدعو کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ بھی ہم نے مہمان مدعو کیے ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے. تو ہم نے یہ بات تو کر لی کہ سب سے اچھا کون بولتا ہے اور کون کس کو سننا چاہے گا اور کس کو نہیں سننا چاہے گا. سب سے بہادر کون ہے؟ خاص طور پر اب میں بات کرنا چاہوں گی پی ٹی آئی کے جو اسیر رہنما ہیں جو قید میں ہیں, ان کی بات. تو میرے خیال میں حماد صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہو, نون لیگ کی بات ہو رہی ہو, تو آپ اگر کسی کی سائیڈ لے جاتے ہیں کبھی کبھار تو ظاہر ہے وہ نون لیگ ہے. حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے شوز کیے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نیوٹرل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اکثر کا یہاں پر میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی, لیکن مجھے بتا دیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ زیادہ بہادر ہیں, اعجاز چودھری صاحب زیادہ بہادر ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب سب سے زیادہ بریو ہیں؟ دیکھیں سیاستدان ہوتے بہادری ہے, یعنی جو سیاست کرتے ہیں, میں آتا ہوں اس طرف. یعنی اگر وہ لوگوں سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے, ان سے ووٹ مانگتے ہیں, ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو راضی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, تو ایک بہادر آدمی خود بخود بن جاتا ہے, اس کی سوشل براٹ اپ اس طرح ہو جاتی ہے. اب جو لوگ جیلوں میں ہیں, ان سے پہلے دوسری سائٹ کے لوگ جیلوں میں تھے. میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہی نا, میں ان تینوں کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ایک تو ان کے پاس کیا یہ آپشن موجود ہے کہ وہ معافی مانگے اور باہر نکل آئے. اگر یہ آپشن موجود ہے اور اس کے باوجود وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں تو پھر وہ انتہائی, یہ تو فیصل صاحب بتا سکیں گے, آپشن ہے ان تینوں کے پاس ابھی بھی؟ نہیں, ان کے یاسمین راشد صاحبہ کے پاس آپشن تو ہمیشہ موجود رہتی ہے. زیادہ میرے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں آج کچھ گنگنائیں گے ہمارے شو میں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میری فرمائش پہ آپ نے کسی اور ہمارے ایک دوست اینکر ہیں ان کے شو میں گنگنایا تھا, اور آج مجھے آپ سے شاعری بھی سننی ہے. لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شعر و شاعری سے شغف جو ہے, حماد صاحب تو خیر خود بھی لکھتے ہیں, مروت صاحب کو بھی ہے, ایسا ہے مروت صاحب؟ تو کچھ سنائیں, اور کس زبان میں, لائک پشتو میں سنیں گے ہم یا ہم اردو میں سنیں گے کچھ؟ میں ویسے پشتو میوزک بہت پسند کرتا ہوں. سردار علی ٹکر کو ڈرائیو کرتے ہوئے یا کہیں ٹریول کرتے ہوئے سنتے ہیں؟ میں ہمیشہ تقریباً زیادہ تر غنی خان کو سنتا ہوں. اچھا, کیا کمال کے وہ شاعر گزرے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب میں تو پشتو نہیں سن رہی ہوتی, تو ذرا گنگنائیں تھوڑا سا. نہیں, گنگنانے کا کام تو میں نے کبھی کیا نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں البتہ میں سکتا. ایسے ہو سکتا ہے فیصل؟ 2 رباعیاں سنا سکتا ہوں. کیا سنا سکتا ہے؟ رباعیاں. جی جی پلیز ارشاد.
شادی کہیں گے وہ نا، کہتے ہیں غنی خان اور ٹکر صاحب نے اس کو گایا ہے، ساکی سترگو کے مسکیشوا بیاد اخیال کے خپے وزرے پتل مست مست راغلا سرے پاپے د کونترے ستا او باڑ جنتا تدی یو د ناز بسرے ستا سلویق زرا کتابا تدی دوخ وگی خبرے ستا وادی وگدی دہورو دل تسرے شنڈ کپرے. یہ اس کا سوچ ٹرانسلیشن بھی کر دیں. یہ چودھری صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ غنی خان فیصل چودھری صاحب سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی ابھی وہ شرف مست مست سمجھ آئی ہے اور جنت سمجھ آئی ہے. نہیں وہ تو شرف افضل صاحب اب اس کا ٹرانسلیشن کریں گے نا. ٹرانسلیشن میں آپ کا پروگرام نکل جائے گا. اصل میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیے تو غنی خان بہت بڑے شاعر، فلسفی، مصور، بہت کچھ تھا ان میں. اور میں آپ کو بتاؤں غنی خان ولی خان کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے انگلینڈ سے پڑھا تھا اور پھر ٹیگور کالج سے بھی پڑھا تھا. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. میں ذاتی طور پر بہت قریب رہا تھا ان کے. شیر افضل صاحب نے جو ربائی سنائی تو غنی خان کے شاعری میں فلسفے کا رنگ بہت غالب ہے. تو وہ ایک طرح سے کمپیریزن کرتا ہے کہ جنت میں تو یہ ملے گا لیکن ادھر تو اگر وہ دو میٹھی باتیں کرے یا اس کے ہاتھوں پہ لگی ہینا یا اس طرح وہ ایک کمپیریزن کر رہا ہے. صاحب کو بتانا چاہ رہی ہوں جو بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ گانے کی طرف آئے. میں چاہ رہی ہوں کلوزنگ جو ہے فیصل صاحب کے ہم گنگناتے ہوئے کریں گے. حماد صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا چونکہ لکھتے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ حماد صاحب ہمارے لیے پلیز کچھ اشاعت کریں اور پلیز اپنی شاعری میں سے کریں کیونکہ مجھ پر یہ انکشاف جو ہے یہ بھی کچھ روز پہلے ہوا ہے کہ آپ اتنا زبردست لکھتے ہیں. وہ جو آپ نے صحرا والی اس روز ایک نظم کا تھوڑا سا ہمیں پارٹ سنایا تھا، میں چاہوں گی کہ اگر وہ ہو جائے یا کچھ اور آپ کے کلام میں سے. آپ اینکروں نے مجھے صحافت سے پھر شاعری کی طرف دھکیلنا ہی ہے. شاعری میرا رومانس رہا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت شاعری پڑھی بھی، خود بھی کی. ویسے رومانوی شخصیت ہیں، اس کا میں گواہ ہوں اور اس کا میں یہ بھی گواہ ہوں. ہمیں اس کا کوئی وہ مثال بھی دے. مثال دیتا ہوں، مثال چاہیے. مثال دیتا ہوں. اس کی جب تازہ شادی ہوئی تھی نا تو محترم جو ہیں اپنی بیگم کے عشق میں مبتلا تھے. اچھا. اور آپ یقین کریں لو میرج تھی؟ نہیں، کوئی لو میرج نہیں تھی، ارینج میرج تھی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ اس کا عشق جو ہے نا وہ ابھی 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح تازہ ہیں بلکہ بڑھ گیا ہے. تو لہذا یہ ان شعروں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں عشق میں غوث کا مقام عطا کیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو اگر بھابھی کے لیے کچھ لکھا ہے تو وہ بتا دیں پھر. عشق میں تو بندہ اصل میں شیر افضل اور ہماری فیملی بہت قریب ہے اور یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی فیملی کا حصہ ہے. یہ کبھی کبھی سارے راز اور کچھ یہ مسئلہ بھی ڈالتا ہے. سنائیں کچھ پلیز، ہو جائے جینز میں ایک نظم کے دو چار بند سنا دیتا ہوں. لے کو مدہم نہ کرو، لے کو مدہم نہ کرو اے میری شیریں سخنو، ہر ایک گام سگانے غنیم کا غوغا. سگ کتے کو بولتے ہیں، غنیم دشمن کو. ہر ایک گام سگانے غنیم کا غوغا، ہر ایک موڑ شب ظلم کے قصیدہ گو، ہر ایک راہ غلامان تیرگی چوکس، ہر ایک بام پہ آسیب قہر کا پرتو، لے کو مدہم نہ کرو اے میری شیریں سخنو. کیا بات ہے، زبردست. ایک طویل نظم ہے، میں نے بس ایک بند سنا. ابھی آپ کے اندر جو ایک لیرکس کو سمجھنے والا، شاعری کو سمجھنے والا، موسیقی کو سمجھنے والا جو ایک شخص ہے، اس میں کچھ وہ ہلچل ہوئی کہ نہیں؟ مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے. مجھے آج کے جو ہیں تو ابھی آپ کو فیض صاحب کا ایک قطع ہے بڑا سر میں سر میں تو شاید وہ آپ سر میں نہیں کیوں نہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میں نے ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بوجھ لیا تھا کہ آپ سریلے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ تیرے غم کو جان کی تلاش تھی، تیرے جانثار چلے گئے، تیری رہ میں کرتے تھے سر طلب، سر رہ گزار چلے گئے. جب تک آیا قربان نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا. نہ سوال بس نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. یہ ہمیں تھے جن کے لباس پہ سر راہ سیاہی ملی گئی، یہ ہمیں تھے وہ داغ سجا کے سر بز میں یار چلے گئے. نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا
वो गुनहगार चले गए। वाह क्या बात है। शेर अफजल साहब, अब बड़ी मज़े की चीज़ें आज आपने भी बताई, ख़ास तौर पर हमाद साहब के जो आपने इश्क का किस्सा सुनाया उनकी बेगम के साथ ही ज़ाहिर सुनाया, बाकी तो आप पर्दा रख गए उनका दोस्त होने के नाते। एक मज़े का किस्सा जी सुनाऊं जाने से पहले। प्लीज़। उस शख्सियत का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ठीक हो बहुत गया। करीबी रिश्तेदारों ठीक हो में से हैं, तो वो भी अपने मतलब ये हैं कि जोजा के इश्क में मुब्तला है। तो एक दफ़ा आप खानदान, खुद नहीं है जोजा के इश्क में मुब्तला, आपको सब पे खुद एतराज़ है, आप भी हमाद साहब को भी वो कर रहे हालत है, हैं, आप दूसरे दोस्त कर डरते रहे हैं। हैं, तो इसमें बुरी बात क्या? आप नहीं है जोजा के इश्क में मुब्तला? मेरा ख्याल है अपने बच्चों के इश्क में मुब्तला हूँ। मुझे अपने बच्चों से देख लें, भाभी देखेंगी ये प्रोग्राम। देखिए, वो हमारे यहाँ दुनिया जहान का उसको एहतराम दिया हुआ है, उसको पता है कि ठीक है, चले बताएं, किस्सा बताएं भाई। किस्सा ये है कि एक दफ़ा घर में हम बैठे थे, तो करीबी रिश्तेदार थे, उनकी बेगमात थी, तो मैं उधर कमरे में गया तो उधर वो साहब आ गए, उसकी बेगम भी बैठी हुई थी। मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, तो अपनी बेगम की खुशामद करने के लिए और उसका ये बताने के लिए कि वो इन तमाम ख़वातीन में सबसे ज़्यादा हसीन है, अच्छा, तो वो जनाब अली अपनी बेगम की तरफ देख के कहता है कि नजर देनी, पश्तो में नजर न लगे, नजर चश्मे न लग बदलू, जाए। नजर न लगे, क्या खूबसूरत लग रही हो, ताकि दूसरों को ताव लग जाए और मेरी भी बेगम जो है उसका वाह। ये हो जाए। तो वो जो उसने फिक्रा कहा ना, आज तक मुझे याद है, आज भी जब मिलता है तो मैं कभी कभार उसको छेड़ने के लिए कह देता हूँ, नजर देनी। गुड वन। जी हमाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और आपने जो हमारी नज़र की अपनी वो एक नज़म का हिस्सा, उसके लिए भी बहुत नवाजिश। जिसका इंतज़ार हमसे नहीं हो पा रहा है वो है फैसल चौधरी साहब को पंजाबी में गुनगुनाते हुए सुनना। वो फैसल अभी साहब, फॉरेन जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। अरे मैंने अभी मुझे इतना जो आता टाइम था दिया मैंने मैंने सुना दिया। आपको। नॉट फेयर नहीं कुछ सुनाई ये हो ही नहीं सब सकता। कुछ पंजाबी में कुछ तो पंजाबी गुनगुनाइए फोक ना, तो मेरा फैसल इश्क साहब, है। ये तो बेईमानी है। चले मेरी ईदी समझ के। सोनिए जे तेरे नाल वाह क्या दरा मैं कमावा, अल्लाह दी सो मैं मर जावा, जबरदस्त। हाय रब कर मैं मर जावा।